الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، جب آدمی گھر سے نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں اپنے گھر کی چار دیواری سے قدم باہر رکھ رہا ہوں اور میں صرف تیری ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری کی ساری طاقتیں اے اللہ تیرے پاس ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ مجھے میں اتنی ہمت ہے کوئی نیکی کر پاؤں، نہ اتنی ہمت ہے کہ کسی برائی سے بچ پاؤں، میں تو تیری ذات کا نام لے کے تیرے اوپر توکل کر کے باہر نکلتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہدیت وکفیت ووقیت، ہدایت دے دیا گیا، تو کفایت ہے تیرے لیے یہ الفاظ، اور تو بچا لیا گیا۔ کس نے بچایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توکل، اللہ کے اوپر توکل۔ شیطان دوسرے شیطان سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ تم سے بچا کس لیے ہے؟ یہ شیطانوں سے محفوظ ہے، یہ باہر کی روڈوں چراہوں گلیوں فتنے فساد سے محفوظ کر لیا گیا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا نام لو، یا اللہ تیرا نام، تیری ذات کے اوپر توکل کرتا ہوں، تیرے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، میری جان مال عزت کا تو رکھوالا ہے، کسی اور کے اوپر اعتماد کرتے باہر نہیں نکلا میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کہ اللہ خالق و مالک فرشتوں سے جواب لوٹاتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی، تیرے لیے کفایت کر دی گئی اللہ کے اوپر توکل کرنا، اور تو اللہ کا نام لے کے نکلا ہے، اللہ پہ توکل کر کے نکلا ہے، تو بچا لیا گیا ہے فتنوں سے، فساد سے، شیطانوں سے۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے، کس بنیاد پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کی بنیاد۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لو انکم نتوکلتم علی اللہ حق توکلی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اس طرح توکل کرو کہ جس طرح اس کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، کیا ملے گا؟ کتنی بڑی مثال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ بتاؤ پرندوں کی کون سی دکان ہے، پرندوں کی کون سی فیکٹری ہے، کون سی ٹریڈنگ کمپنی ہے پرندوں کی؟ جب اللہ کے اوپر توکل کریں گے، گھر سے نکلیں گے، کوئی اسباب نہیں نظر آ رہے، بس نکلے ہیں، بے شک مزدوری کرنے کی نیت سے نکلے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کو جب نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب گھر لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے لے کے لوٹتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ صرف اللہ کے اوپر توکل کرو۔ ہم اس رزق کی فراوانی کی بنیاد اگر اللہ کے اوپر توکل رکھیں گے، بتلاؤ ہم چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، بہن کی وراثت ہڑپ کریں گے، مسلمانوں کا مال ناجائز باطل طریقے سے کھائیں گے، اپنی چیز کو بیچتے ہوئے جھوٹ بولیں گے؟ توکل آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو یقین مانے بڑی ساری خرابیوں سے، بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ جملہ ساری کی ساری خرابیوں سے بچا لیتی ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آج کی نشست میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر لیں ہر معاملہ کے۔ جب اللہ کے اوپر توکل ہوگا تو یقین مانے پھر کوئی خرابی نہ ہو گئی، کوئی حرام کا ارتکاب نہ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، کسی قسم کی کوئی ہرزہ سرائی سے کام نہیں لائیں گے۔ جب اللہ خالق و مالک کے اوپر توکل ہوگا، ایسا توکل کریں کہ جیسا اللہ کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ خالق و مالک آپ کو اتنا رزق دے گا کہ آپ کا کچن متاثر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے اوپر توکل مضبوط ہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ توکل کا دوسرا نام تقوی ہے، اللہ خالق و مالک سے ڈرنا۔ جب اللہ خالق و مالک سے ڈرنے والے نہیں، وہ اللہ کے اوپر توکل بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگیوں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ان کے لیے نکلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ان کو ایسی راہوں سے رزق دیتا ہے کہ جن کا اس کو کبھی سوچ اور گمان بھی پیدا نہیں ہوا۔ اور اس سے آگے کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں سن رکھو کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کی۔ جب توکل مضبوط ہوگا تو ہمارے دل کے اندر کینہ پیدا ہو سکتا ہے، حسد پیدا ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس تو مرسڈیز ہے، BMW ہے، میرے پاس رکشہ بھی نہیں بلکہ ٹوٹی سائیکل ہے۔ اگر توکل کو سمجھنے والے ہوں گے، صرف اللہ کے اوپر توکل کریں گے تو پھر بھائی کی دولت کے ساتھ حسد پیدا، کینہ، بغض، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ کے اوپر توکل کرنا سیکھ جاتے ہیں، جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، پھر اللہ کی ونڈ کے اوپر شکوہ نہیں کرتے، اللہ کی تقسیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قبول کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پوسٹ میں نے پڑھی، بڑے بارش، دیندار، حرام حلال کو سمجھنے والے، نمازی پرہیزی، ان کی طرف سے تھی، میں نام نہیں لوں گا۔ اس کا اینڈ پہ مفہوم یہ تھا کہ وہ اللہ کو مشورہ دے رہا تھا اس پوسٹ کے اندر کہ یا اللہ اور تو جو کرنا تھا کم از کم رزق کے اندر ہی مساوات سے کام لے لینا، معاذ اللہ، استغفر اللہ کو مشورہ کہ یا اللہ رزق دینا تو برابر کا دے دینا تھا، یہ کسی کو غریب اور کسی کو امیر کیوں بنایا ہے؟ اے نالائق، اے کمظرف، اے نااہل، اگر ساری دنیا امیر بن جاتی تو پوری دنیا کا نظام 1 منٹ کے لیے بھی نہ چلتا، 1 منٹ کے لیے۔ اگر ساری دنیا غریب بن جاتی تو پھر بھی دنیا کا نظام چلنا ناممکنات میں سے تھا۔ یہ تو اللہ نے 2 ٹوکیں پر دی ہے۔ تمہارے معاشرے کے اندر غریب ہیں تو تمہاری فیکٹریاں چلتی ہیں، تمہارے گھروں کے اندر نوکر کہاں سے آتے ہیں؟ گورا باہمے سے آتے۔ اے غریبوں، جب تم مجبور ہوتے ہو تو تمہیں زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ تمہاری معاملت کون کرتا ہے؟ یہ واش روم کے اندر ٹائلیں کون لگوا رہا ہے؟ اگر امیر نہ ہوتے تو یہ مساجد یوں اس طرح آباد نہ ہوتی، اگر امیر طبقہ نہ ہوتا تو دنیا کے اندر غریب مر جاتے، بھوک اور پیاس سے، بیماری کی وجہ سے مر جاتے۔ ان کو روزی روٹی، ان کو کاروبار دینے والا اسباب کہاں سے آتے؟ اس لیے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، الحمدللہ علی کل حال، جو توکل کو سمجھنے والے ہیں پھر وہ ہر حال میں کس کا شکر کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ پھر وہ شکوہ نہیں کرتے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں کہ یا اللہ میں دے اپنے سارے معاملات تیرے دے سٹے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔